اور بہنوں، السلام علیکم۔ میں چونکہ ٹائم مختصر اور جس طرح حاجی اسد صاحب اور سردار مشتاق صاحب بول رہے تھے، میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے مغرب تک باری بھی نہ آ جائے۔ بہرحال ٹائم کو دیکھتے ہوئے میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے اس بات پر تو اتنی بڑی ڈیبیٹ کی ضرورت تھی نہیں، اور بالکل بات صاف ظاہر ہے کہ جس کو پارٹی کا نشان مل جائے وہی پارٹی کا امیدوار ہوتا ہے اور وہی کینڈیڈیٹ ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ پی ملن کے نشان شیر ہے اور جس کو شیر کا نشان دیا گیا تو ظاہر بات ہے کہ وہ پارٹی امیدوار بن گیا اور وہی پارٹی کا امیدوار۔ ابھی یہ ہمارا اپنا ایک طریقہ کار ٹکٹ دینے والوں کی، ہم بھی میں حلفاً کہتا ہوں آج یہاں سے شام کے ٹائم پر کہ ہمارا مقصد خاص کر پارٹی افیئر میں اور ٹکٹ دلانے میں، ٹکٹ دینے میں صرف اور صرف میرٹ کی بنیاد پر، مشاورت کی بنیاد پر، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں۔ میں ضروری بات کروں گا کہ اگر نواز شریف صاحب نے اتنا اعتماد ہم پر کیا ہے، اگر شہباز شریف صاحب نے اتنا اعتماد کیا ہے، یہ تو بلدیاتی الیکشن ہے اور جنرل الیکشن میں بھی جتنے ٹکٹ ہیں میں خالی دیے کہ خود اس میں نام بھر دے، وہاں وہ سینٹ کی، وہ قومی اسمبلی کو صوبائی، تو اللہ حاضر ناظر ہے۔ اس شام ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ ہے کہ ہم جو بھی فیصلے کریں گے، جو اعتماد پارٹی لیڈرشپ نے کیا ہے اس کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے میرٹ پر کیے بھی ہے اور پھر بھی میرٹ پر کریں گے۔ تو اس بات کی آگے جانے کی اور اس میں تہ تک پہنچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس سمپل بات ہے کہ ٹکٹ ہم نے دیا ہے، کسی پر بیچا نہیں، کافی سوچ بچار کے بعد ہماری یہ ٹیم ہے۔ اس طرح قاضی اسد صاحب نے بھی تفصیل سے بات کی، اور ماشاءاللہ ہمیں ہری پور کی ٹیم پر فخر ہے کہ اس میں ایسے ایسے لوگ، میں اگر ایک کا ذکر کرتا جاؤ اور پھر کوئی رہ جائے مناسب نہیں ہے، مگر اس میں اس طرح ہیرے جواہرات ہیں کہ ان سے صرف ہری پور کے لیے نہیں، ہم ان سے مشاورت پورے صوبے کے لیے بھی کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ابتداد میں کیا کرنا چاہیے، آگے کیا کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح ٹیم کی مشاورت سے جو فیصلے ہم نے کیے سب کو اعتماد میں لے کر، ان کی میجارٹی اور اکثریت کو اعتماد میں لے کر وہی فیصلے کیے۔ ابھی ہم نے تینوں تحصیلوں کے ٹکٹ دیے بہت پہلے سے، اور وہی امیدوار ہے، اور وہ امیدوار اگر ابھی ہارون رشید صاحب میرے ساتھ کھڑا ہے تو یہ الیکشن ابھی ہارون رشید کا نہیں ہے، نام اس کا چلے گا، یہ الیکشن ابھی پورے ہری پور کی لیڈرشپ اور ورکروں کا ہے، یہ پورے ہری پور پی ملن کا ہے، اور یہ الیکشن میں اگر صوبے کو لیڈ کرتا ہوں تو یہ الیکشن میرا ہے، پورے صوبے کا الیکشن ہے، اور وہی نواز شریف صاحب جو پارٹی کا قائد ہے، یہ الیکشن اور اس کا ہار جیت میاں محمد نواز شریف کا ہے۔ اس کا ہار جیت وہی ہماری بہن گلگت بلتستان ہو، خواہ کشمیر ہو، خواہ پاکستان کا حصہ ہو، جو مریم نواز ہے اسی کا الیکشن ہے، اسی کا ہار جیت۔ اگر میرا وہی بھائی کیپٹن صفدر صاحب جو لیڈ کر رہے یوتھ بینک کو، یہ ہار جیت اسی کا بھی ہے، تو یہ ہم سب کا ہے۔ شیر ہارے تو ہم سارے ہار گئے، اگر شیر جیتے تو ہم سارے جیت گئے۔ تو یہ فیصلہ آپ کو اسی ٹائم اسی وقت
ایک بندے اور ایک شخص کو نہیں دیکھ کر کرنا ہے، آپ کو یہ پورے سسٹم کو دیکھ کر وہی فیصلہ کرنا ہے۔ اور نواز شریف صاحب اور پی ملن کو ہری پور پر فخر ہے یا کہ مسلم لیگیوں پر، اور یہ الیکشن کے لیے اور مشکل بات کہ اسی دفعہ جو الیکشن ہو رہا ہے فرسٹ فیز میں ہمارے وہ مضبوط اضلاع نہیں ہے۔ پچھلی 2015 میں الیکشن ہوئی شانگلہ سے، جو میرا بھائی ضلع ہے، ہم نے تحصیل اور ضلع بھی جیتی، ابھی اس کا حصہ نہیں ہے۔ سوات میں ہماری ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بھی بنی، ابھی اس کا حصہ نہیں ہے۔ مانسیرہ میں ہماری ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بنی، اس کا حصہ نہیں ہے۔ اور ابٹاباد میں بھی ہماری اس طرح مخلوط ٹائپ اور اسی ٹائپ سے دوسری طرف مل کر ایک سسٹم آ گیا، اس کا حصہ نہیں ہے ابھی۔ اس لیے ذمہ داری پورے صوبے کی آپ ہری پور پر ہے۔ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا مضبوط ترین ضلع ہے، یہ صرف ہری پور کے لیے نہیں پورے صوبے کی میسج آپ کو دلوانا ہے۔ جس طرح چند دن پہلے کنٹونمنٹ کے الیکشن ہوئے، اس میں ہمارے مضبوط اضلاع میں ایک ابٹاباد آیا، ہم سارے ابٹاباد کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میں ابٹاباد والوں کو پھر شاباش دیتا ہوں یہاں سے کہ انہوں نے ہماری عزت افزائی کی، اور مسلم لیگ پھر بھی اس میں دیکھنے میں نظر آیا کہ مسلم لیگ کے پی میں موجود ہے۔ اس لیے ہری پور کی ہر مسلم لیگی کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان سارے چیزوں کو دیکھ کر اور اس الیکشن میں دن رات ایک کر کے یہ میسج دے شیر کی جیت کا کہ کے پی کے میں مسلم لیگ زندہ ہے اور زندہ ہے۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری کم ذمہ داری نہیں ہے، بڑی ذمہ داری ہے۔ اب رہ گئی ان چیزوں کا کہ لوگ پوچھے گا آج ہم جس طرح آسانی سے اور آپ آتے جاتے موٹر وے پر، اور ماشاءاللہ ہری پور کو 3 جگہ رسائی بھی دی گئی ہے مختلف جگہوں میں، وہی جس نے بنائی ہے لوگ کہیں گے اس سے بڑا انقلاب اور بڑا کام کیا کہ اس کے باوجود بھی اگر شیر کو اونٹ نہ مل جائے۔ لوگ وہی جو اربوں روپے نواز شریف صاحب نے دیے اور گیس کے منصوبے اور بجلی کے منصوبے نواز شریف صاحب نے دیے، شیر کے لیے دیے، وہ بھی اس کا حساب مانگے گا کہ وہی ہری پور کے عوام نے اس کے جواب میں نواز شریف صاحب کی شیر کو کیا دیا۔ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں یہ آپ کے لیے بھی بہت اہم ہے، سب کے لیے اہم ہے کہ شیر کا بھرپور ساتھ دے دے اور اس کو کامیاب کرائے۔ میں ان بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ شیر کا ساتھ دے دے، نواز شریف کا ساتھ دے دے، شیر کا ساتھ دے دے۔ آزاد لڑنے اور اس سے کوئی اچھا میسج نہیں جاتا۔ اللہ حاضر ناظر ہے، یہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ یہ ہمیں سردار مشتاق صاحب نے یہ کڑے گواہ ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ سردار صاحب ٹکٹ آپ کو دیتے ہیں مگر قومی اسمبلی میں تو ہمارا وہی بابر امیدوار یاد نہیں ہے، بابر نواز۔ اس کو میں نے کہا آپ کا حلقہ ہے فیصل، راجہ فیصل یہاں بیٹھے، میں نے کہا وہی ہمارا امیدوار ہے، آپ کو سپورٹ کرنا ہے۔ اس نے کہا بالکل جس طرح آپ کا فیصلہ ہے وہی ہمیں منظور ہے۔ تو یہ تو آپ اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ اگر آپ پارٹی کے ساتھ کھڑے کوئی نہ ہو جائے تو پھر کس منہ سے آگے بات ہوگی، کس منہ سے وہ کیس لڑا جائے گا؟ تو یہ نقصان اپنا نقصان ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے، میں نے تو ہم کو الفن کہا، ہم نے پارٹی مفادات کو دیکھ کر فیصلے کیے، تو اس کو چاہیے جو بھی نواز شریف کے ساتھ مخلص ہے، پی ملن کے ساتھ مخلص ہے، کہ اس کا ساتھ دے دے، اس کو کامیاب بنائے۔ امید رکھتا ہوں کہ ایک ہو کر شیر کے نشان پر، اور یہ موقع آتے جاتے سیاست کوئی کرتا ہے تو یہ موقع آتے جاتے اور کسی کی قربانی ضائع نہیں ہوتی۔ وہ سنہری الفاظ سے لکھا جاتا ہے کہ فلاں بندے نے اتنا کر دیا۔ تو میں پھر کہتا ہوں یار پور کی سرزمین سے کہ جو بھی نواز شریف کے ساتھ مخلص ہے اس کی نشان کا ساتھ دے دے اور اس کو کامیاب کرے۔
میں یہاں کی بلدیات کی الیکشن سے ہٹ کے آپ پر یہ فرض ہے، میں بات کروں گا۔ ایک تو امت شاہ صاحب نے بات کی، میں بھی مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کی بات کروں گا، مگر اس الیکشن کمیشن کو تو یہی بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے انڈینیز اور ایم پی ایس کو نوٹس جاری کرتے ہیں، تو کیا وہ دیکھ نہیں رہے کہ صوبے کا چیف ایگزیکٹو بھی کیمپین چلا رہا ہے، اور کل بھی بٹگرام میں جلسہ کیا اور کب بھی کلا کے جلسہ کیا اور دبا کے اعلانات کر رہے اور چیزیں پھینک رہا ہے۔ میں جلسے سے الیکشن کمیشن سے بھی ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ آپ کو سونا نہیں، آپ صرف یہ اس لیے نہیں PMLN کے لیے، آپ کو چاہیے کہ ان تمام لوگوں کے خلاف ایکشن لے لے، اس میں صوبے کا چیف ایگزیکٹو شامل ہو، وزراء ہو، جو بھی ہو، کہ وہ انتخابی شیڈیول اناؤنس ہونے کے بعد پھر بھی جا کر کیمپین چلا رہے ڈیولپمنٹ کے اور اس کی اعلانات کر رہے جعلی۔ ہمارے ساتھ تو اعلانات بھی نہیں ہے، ہمارے ساتھ تو اللہ کے نام کے بعد نواز شریف اور اس کی کارکردگی اور ماضی اور مستقبل وہی لوگوں کو بتاتے ہیں، مگر آپ کے پاس وہی جعلی عمران خان کو تو کچھ ہے ہی نہیں، اور پھر وہی جا کر تو الیکشن کمیشن اور دوسرے اداروں کو بھی الیکشن شفاف بنانے کے لیے یہ نوٹس دینا چاہیے کہ سب پر ایک جیسا لاگو ہو۔ میں کہتا ہوں کہ اس بندے، اس بیٹ کو ووٹ دینا، اور مجھے بیٹ والے اتنے دلیر کہ بیٹ کے لیے کوئی ووٹ مانگے کہ کس منہ سے مانگے گا، کس منہ سے نکلے گا اور کہے کہ بیٹ پر ٹاپا لگاؤ، اس بیٹ پر جس نے پاکستان کو تباہ کر دیا، جس نے پاکستانی معیشت کو تباہ کر دیا، اس بیٹ کو جس نے لوگوں کو بکاری بنا دیا، خیراتی بنا دیا، جس نے غریب آدمی سے 2 وقت کا نوالا چھین لیا، جس دن سے یہ بیٹ آئی ہے تو کوئی اچھی خبر سنی ہی نہیں گئی، صبح اٹھتے تو ایک بم پیٹرول اور ڈیزل اور کس کس کے بم گرتے ہیں، آٹا اور اس کی چینی اور کوئی چیز اس طرح ہے نہیں، اور ملکی کل آپ دیکھ لے کہ آپ کا سٹاک مارکیٹ کریش ہو گیا، لوگوں پاکستانیوں کے اربوں روپے ڈوب گئے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بیٹ اور عمران خان ذمہ دار ہے۔ آپ کا ڈالر روپے کے مقابلے میں ابھی دیکھو 180 تک پہنچ گیا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہی نال عمران بیٹ اور اس کا ٹولہ ہے، اس کو ووٹ دینا۔ میں آپ کو کہتا ہوں ظلم، ناانصافی، اس کے خلاف تو جہاد کر لینا چاہیے، اس بیٹ کے خلاف، اور اس کے خلاف جہاد نواز شریف اور شیر کا ساتھ دینا ہے، شیر کا ساتھ دینے وہی اس کو تکلیف پہنچے گا، تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ شیر کا ساتھ دینے جا بھی ہو، ہمارے جتنے بقایا امیدوار بیٹھے ان سب کے لیے، مگر جس جگہ ٹکٹ نہیں دیے وہی بھی ایک مجبوری کے تحت، اگر ایک یونین کونسل میں 5 کے لیے 5 سیٹوں کے لیے 5 جنرل کونسل پر امیدوار سامنے آ جائے تو وہی فیصلہ پھر لیڈرشپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ان میں سے جو بھی ہمارا ساتھی جیتے، ہمارا ہی ساتھی ہے، مسلم لیگ ہے، اسی طرح بات بھی نہیں، مجھے چند نے گلے شکوے کیے کہ ہمیں ٹکٹ نہیں ملے، میں نے کہا آپ تو ویسے مسلم لیگ ہے، جیت جائے جیتنا چاہیے، جیت کے لیے کام کرے، مگر وہی تحصیل والی کے لیے مشکل بھی نہ بنے اور آپ جیت بھی جائے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس بیٹ کا ساتھ دینا، وہ نام استعمال کرتے ہیں وزیر اعظم، میں تو کہتا ہے اس کے ساتھ وزیر اعظم کا نام استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے، اس کے ساتھ نام استعمال کرو IMF کا ایجنٹ، وہ تو IMF کا ایجنٹ اور دلال ہے، روزانہ ایک طرف غریبوں کی کانوں سے آپ کے جیبوں سے مہنگائی کر کے اربوں روپے نکال رہا ہے، اور دوسری طرف روزانہ قرضے لے کر نئے قرضے لے کر آپ ایک بچے کو مقروض بنا رہا ہے، آپ کے مستقبل کو تاریک کر رہا ہے، اس کو تو وزیر اعظم لفظ کے نبی ناانصافی اور زیادتی ہے۔ میں ٹائم کم ہے،
آپ سے امید رکھتا ہوں ہری پور والوں سے کہ ماشاءاللہ یہ اسد قاضی اسد کی گھر میں ہمیں اس نے میرے ساتھ کام بہت پہلے سے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، بہت قیمت کا بندہ ہے. میرے کہا میں اگر ایک یا کسی گھر کرو اسی طرح کرو، راجہ صاحب کرے گا میں کسی سے کم ہوں. ٹھیک ہے، یہ امت شاہ میرے ساتھ کھڑے، دوسرے سردار صاحب ہمارے ساتھ پارٹی میں ہے، مشکل کی وقت میں ہے. ہمارا اقتدار نہیں تھا کہ اس کے لیے کہ یہ دے دو وہ دے دو، سب کو چھوڑ کر کے میں نظریاتی مسلم لیگ اور مسلم لیگ میں رہنا چاہتا ہوں، اس لیے ہمارے لیے قابل احترام ہے. تو میں سب کی میجر صاحب ہم سب کا بڑا ہے، پوری ٹیم کی اگر کوئی رہ جائے تو اسی طرح ٹیم ہماری موجود ہے. اور اسی طرح شیروں کے ہوتے ہوئے، اس طرح شیرنیوں کے ہوتے ہوئے اگر ہمیں ہار میں جائے تو بہت زیادتی ہوگی. آپ سارے بہت صلاحیت جو قاضی اسد صاحب بیچارہ ایک ایک دیکھ کر نام لے رہا تھا، میں بھی کئی کو جانتا ہوں، یہ بغل صاحب ہے، ماجد، سارے ہر ایک کی صلاحیتیں، اپنے صلاحیتیں استعمال کرو، اپنی صلاحیتیں استعمال کرو. میں جانتا ہوں ہر ایک میں کتنا پوٹنشل ہے اور کتنے اوڑے نکال سکتے ہیں، اور اس شہر کے لیے استعمال کرو اور ایک میسج دے دو کہ یہ ہری پور شہر کا ہے، نواز شریف کا ہے، یہ کسی اور کا ہو نہیں سکتا. تو یہ کام ضرور اس کی بار بار پھر میرے خیال میں ناممکن، وہی بات جس کے ساتھ شیئر ہو وہی امیدوار ہے، نواز شریف کا، آپ کا اور ہمارا سب. اور آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ سے اچھا خبر آئے گا نا. یہ نہیں کہ شام میں آپ آئے، آپ ایک نکلے اپنے گھروں سے جائے اور ایک پیغام دے رہے کہ ہری پور کے لوگ مسلم لیگی تھے اور ہے اور شیر کے ساتھ ہے اور تھے، اور اس کو کامیاب کر کے. اور میں ان لوگوں سے پھر کہتا ہوں کہ آؤ شیر کا ساتھ دے دو، ان نالائقوں کے خلاف جہاد کرو. اس پرانے پاکستان باز کہتے یا بلدیات میں اس کو اٹھ دیا تو کیا کرے گا یار، آپ کی تو دور ختم، آپ کے تو آخری دن ہے. حکومت صوبے میں بھی شہر کی ہوگی اور مرکز میں بھی شہر کی ہوگی. اور ہمیں تو وہی منطق سمجھ نہیں آئی کہ ایک دفعہ کہتا ہے کہ فلاں وزیر کو برطرف کیا اور بہت بڑا کرپشن کا سکینڈل نکلا اور پوری دنیا نے دیکھ لیا، اور پھر اگلے روز وہی عمران خان کے ساتھ ایک شیمپو اور صابن ہے، اس سے دو ڈالتے ہیں پھر دوبارہ وزیر بناتے ہیں. پہلے تو اس سے پوچھنا ہے کہ جب ساری دنیا کے سامنے ایک بات آ جائے پھر دوبارہ کون سے شیمپو سے دھلوانا ہے اور صاف کرنا ہے. اگر کوئی کرپٹ ہے تو کرپٹ ہی ہے، تو وہی اس کی اپنی حساب کتاب ہے. ایک دن ایک بات، دوسری دن دوسری بات.